جملہ صاحبان ایمان نو سرکار دو عالم دی اور صادق آل محمد دی آمد دی میں مبارکباد پیش کرنا ہوں. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک صادقین دے صدقے نال تمام حاضرین دیا دلی دعاواں اپنے دربار قبول اور منظور فرمائے. میرے محترم سامعین، جتھے یہ مبارکباد کا دن ہے یا ایام ایسے جا رہے ہیں کہ مبارکباد دیتی جا رہی ہے، اتھے مومنین اس گل دے بھی مبارکباد دے مستحق نے کہ الحمدللہ الحمدللہ تعلیمات اہل بیت کل بھی حق سن اور آج بھی حق ثابت ہو رہی ہیں. تعلیمات اہل بیت لوگاں نو اسی گوارا نہ ہوئیے تے الگ گل ہے، ساڈے کوئی عیب ہو سکتا ہے، تعلیمات آل محمد کوئی عیب نہیں ہو سکتا، ساڈے وچ کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اہل بیت دی تعلیمات کوئی کمی نہیں ہو سکتی. سرکار دو عالم دے متعلق جڑی اہل بیت نے تعلیمات دیتی ہیں، جڑا اہل بیت نے تصور رسالت دیتا ہے، جڑا اہل بیت نے تصور توحید دیتا ہے، جڑا اہل بیت نے سانو تصور امامت دیتا ہے، جڑا اہل بیت نے سانو علم ولایت دیتا ہے، وہ الحمدللہ 1974 وچ ایسے لوگاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا جنہاں لوگاں نے پیغمبر تو بعد کسی اور نو نبی تسلیم کیتا. وہ دی 50 سالہ گولڈن جوبلی منائی گئی ہے اور سب تو بڑا جلسہ فضل الرحمان صاحب نے مینار پاکستان تے کیتا ہے، جہدے وچ ادارہ عالمی ختم نبوت جڑا ہے وہ بڑے بڑے زعماء نے شرکت کی اور بیرون ملک تو علماء آئے. انہوں نے آخیا کہ 50 سال ہو گئے نے اور سندھ اسمبلی اور سینٹ سے قرارداد بھی منظور ہو چکی کہ 7 ستمبر نو سالانہ چھٹی کی جائے ختم نبوت دی، اور وہ ختم نبوت دے متعلق یہ گولڈن جوبلی منائی گئی. میرے محترم سامعین، جدوں دے وہ غیر مسلم اقلیت کوئی مسلمان قرار دیتے گئے نے، اس تو بعد پھر بڑے لوگاں تے دل چ گل سی کہ ہون اگر غیر مسلم اقلیت قرار دیتے گئے تو یہ شیعہ دیتے جان گے، یعنی لوگاں شوق سی کہ یہ غیر مسلم اقلیت قرار ہو جائے. وہ پھر بندے سانو ویسے کافر تے آندے ہی نے، صبح شام مساجد وغیرہ چ بھی آندے نے، کئی باری لکھ بھی دیندے نے کئی باری کافر، لیکن وہ چلو ساڈیاں کوئی ایسے اعمال ہوں گے جنہاں دی بنیاد تے بندے سانو کافر آندے نے. لیکن ہن تک نہ توحید تو لے کے قیامت تک ساڈا کوئی عقیدہ ایسا ثابت نہیں ہو سکیا جدی بنیاد تے سانو کافر کرا دے. عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ رسالت، عقیدہ امامت، عقیدہ ولایت، عقیدہ قیامت، کوئی ایسا عقیدہ ایسا نہیں اصول اور فروع کہ پڑھے لکھے بہ کے بندے طے کرن کہ کیا یہ بچے کوئی کافر والی گل ہے، وہ کوئی نہیں. ویسے بندے اندر کوئی نہیں گل، بندے دے آکھن دی گل نہیں. یہ جڑا اج موضوع میں پڑھنا چاہنا نا، یہ تعلیمات اہل بیت کے تحت اساں پیغمبر نو منے. یہ جڑا میلاد ہے نا جی، میلاد کسی شخصیت واسطے اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے. اگر بندے توجہ نال اس میلاد نو سمجھ نہیں دینا، کسی دی جرت نہیں سی پینی اور نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرنا. اس واسطے کہ بندیاں نے نبوت شروع کیتی ہے، سیرت نبی شروع کیتی ہے 40 سال تو 40 سال تک جاندے نو تے تقریباً بندہ تھوڑے تھوڑے گناہ چھاڑی جگیا ہوندہ ہے. 40 سال تک جانتے ہیں، ادو بعد وہ سمجھتا ہے میری اگلی زندگی جڑی رہ گئی ہے وہ میں مسجد تو گزاراں گا تے اچھی زندگی گزاراں گا، نیکی کراں گا. تے ہولی ہولی دل چ خیال آ جاتا ہے پتہ نہیں میں ولی ہو گیا، کدی خیال آ جاتا ہے قطاری میں نبی ہو گیا، ایویں خیال آ جاتا ہے. یہ جڑی ولادت ہے نا، جڑا میلاد ہے، اس میلاد وچ بندے ہن نہیں شروع کر لین سیرت النبی 40 سال تو شروع نہ کرنا، میلاد تو شروع. ساڈے نزدیک جڑا تعلیمات آل محمد ہے وہ دے وچ سیرت وچ آمد ظہور جنہوں ولادت کیا جاتا ہے وہ شامل ہوندی ہے. ولادت شامل، ظہور شامل ہوتا ہے، کسی دا آنا شامل ہوتا ہے. اصل گل ہے کہ جدوں کوئی دنیا تے آندا ہے کہ بلا نہ وہ کوئی نماز سامنے ہوندی ہے، نہ وہ کوئی روزہ سامنے ہوندا ہے، نہ وہ کوئی نیکی سامنے ہوندی ہے، نہ حسن سلوک سامنے ہوندا ہے، نہ کوئی تقریر سامنے ہوندی ہے، یا ماں سامنے ہوندی ہے یا باپ سامنے ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہے نانکے سامنے ہوندے نے یا دادکے سامنے ہوندے نے. اور ہر بندے تے تو بس دی گل ہی نہیں نا کوئی ایسی محفل منعقد کیتی جائے وہ دے نانکیاں دا ذکر ہوئے تو وہ بھی بے عیب ہون، وہ دے دادکیاں دا ذکر ہوئے تو وہ بھی بے عیب.
یہ ہے ملا جڑا نواں کم ہویا نا جی اس ویلے پاکستان میں سمجھنا تعلیمات آل محمد حق ثابت ہو رہی ہیں اج میں کل میرے کو خبر پہنچی اج میں وہ تقریر کرنا چاہتا اسی بڑی دیر دے پیغمبر اعظم دی تعریف توصیف قرآن دے مطابق کرتے آ رہے ہیں قرآن دے مطابق اساں جدوں حضور نو پڑھے ہے قرآن دے مطابق پڑھے سرکار دی عظمت پڑھیے تے قرآن دے مطابق پڑھیے سرکار دی نعت پڑھیے تے قرآن دے مطابق پڑھیے تاریخ تے قرآن چ ہمیشہ میں قبلہ عرض کیتی ہے کہ بہت زیادہ فرق ہے اتنا فرق ہے کہ کائنات دی کوئی تاریخ شیعہ لکھی ہوئے یا سنیہ لکھی ہوئے لا ریب نہیں ہو سکتی قرآن کل بھی لا ریب سی قرآن آج بھی لا ریب تاریخ لا ریب نہیں ہو سکتی اے عمران خان دا جلسہ اجرا لاہور ہویا اکل پرسوں او دی تاریخ پڑھ لو او آندے نے 2500 بندہ سی او آندے نے 50,000 بندہ سی تاریخ ہے کہ مورخ دو نے یار تاریخ تے کی ہے نا جڑی 3 دن پہلا دی تاریخ ہے وہ ایک نہیں 1500 سال پہلا والی تاریخ ایک کیسے ہو جائے گا یہ مطلب ہے ہر بندے دا مورخ اپنے وہ کی لکھتا ہے اگر لا ریب کوئی تاریخ ہے نا تو اے وہ قرآن ہے اساں پیغمبر اعظم نے قرآن چ پڑھے ہے اور ہمیشہ لوگوں نے آخیا خدا را قرآن پڑھ کے تاریخ پڑھو تاریخ پڑھ کے قرآن نہ پڑھو یارا نماز پڑھ کے تو وضو نہیں نہ کرنا چاہیے وضو تو نماز تو پہلے کرنا چاہیے بندے کو ترتیب کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے کپڑے پا کے بندے بیٹھے نے جڑا بندہ قمیض دے اوتے بنیان پا لے گا ایویں او ہی ہوے گی وہ بنیان تھلے پائی دی کہ قمیض دے اوتے پائی دی یہ مطلب کوئی ترتیب بھی تو ہوندی ہے نا جی اچھا جڑا بندہ جُتی پا کے اوتے جراب پا لے پاگل ہی مشہور ہوے گا نا جی پھر جراب پہلے پانی ہے جُتی پھر بعد پانی ترتیب مہربانی کرو ہر شاید ہی کم دی کوئی نہ کوئی ترتیب ہے مہربانی کر کے ایک واری پہلے قرآن پڑھ لو ایک واری قرآن ترجمے نال پڑھ جاؤ اوکھے سوکھے ہو کے دن کٹ کے کسے طریقے روز دی ایک آیت بھی پڑھو وہ دا فائدہ ہو جائے گا کہ تاریخ دا ہر جھوٹ تواڈے سامنے کھل کے آ جائے گا اگر تساں قرآن پہلے پڑھیا ہو قرآن عقیدہ مضبوط کرتا ہے تاریخ نے جڑا جملہ لکھیا کل ایک عالم دین نے انہاں دا نام ہے مفتی طارق مسعود جڑے بندے نیٹ وغیرہ بندے نے وہ انہاں نوں جانتے نے وہ مسائل بڑے بیان کرتے رہندے نے تو مفتی نے ہن مفتی جڑا ہے وہ کسے مذہب دا ادو بنتا ہے جدوں صرف نحو تے عبور رکھدا ہوگا پھر وہ تاریخ تے عبور رکھدا ہوگا پھر وہ قرآن حکیم دی تفاسیر تے عبور رکھدا ہوگا پھر مقدمات کبرا و صغرا نو جاندا ہوگا پھر اس سوالاں دے جواب دے سکدا ہوگا پھر اس سوال دے جواب تے کئی دلائل دیندا ہوگا وہ مفتی دے درجے تے فائز ہوندا ہے میں عام بندے دی گل نہیں کر رہا وہ مفتی نے طارق مسعود صاحب ایک مذہب والیاں دے ایک مسلک والیاں دے انہاں جڑی گل کیتی ہے وہ بڑے چر دی ہے ویسے تے میں بڑی جی بیان کیتی ہے جدوں میں پڑھاندا سا ادوں بھی یہ موجود سی تاریخ تے جدوں پڑھدا سا ادوں بھی یہ موجود سی نامی جماعت جب پہلی باری پڑھیا محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے یہ انگریزی دی کتاب دا اور نہ بار نیٹ مکہ او دے تو بعد پہلا فکرہ یہ ہوندا سی پرانے بندے جانتے نے نصاب دا حصہ سی کہ محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ حضرت رسول خدا نعوذ باللہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ وہ پڑھنا جانتے تھے یہ پوری دنیا تسلیم کر گئی ہے سوائے شیعہ پاویں کسے وڈے نے لکھیا ہے تو پاویں کسے چھوٹے نے لکھیا ہے پاویں کسے انگریزی چ لکھیا ہے پاویں کسے عربی چ لکھیا ہے پاویں کسے پنجابی چ لکھیا ہے کسے بندے جڑا بندہ مذہب امامیت ہے یا محب اہل بیت ہے اہل سنت نہیں ہو وہ انہوں تسلیم نہیں کرتا تسلیم نہیں کرتا کہ رسول اللہ لکھنا بھی نہ جانتے ہوں تو پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں وہ مفتی صاحب کا جڑا بیان کر لایا ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب نے وہ دیتے پہلا جواب دیتا جی کل انہاں کہا کہ قرآن حکیم دی موجودہ جڑی صرف و نحو ہے ادھے چ کچھ غلطیاں موجود نے انہاں نے صرف و نحو دیاں کچھ غلطیاں موجود نے زیر زبر دیاں غلطیاں موجود نے اگلی انہاں جسارت کیتی ہے مفتی نے ایک مذہب تے اسی انہوں کی کہہ سکتے ہیں لیکن میں جڑی گل کرنا چاہنا ہوئے وہ فرماندے نے زیر زبر دی غلطی پائی جاندی ہے قرآن وچ اچھا کیوں
وہ آتا ہے کہ جدوں قرآن آتا سی تے پیغمبر چونکہ آپ تے لکھ نہیں سن سکتے تے وہ صحابہ اکرام نو آندے سن کہ اے لکھ دے، وہ پھر صحابہ لکھ دے سن تے او دے چونہ کو غلطیاں ہو جاندیاں سن، صحابہ لکھ دے سن تے انہاں کو غلطیاں ہو جاندیاں سن تے پیغمبر انہاں دی تصحیح بھی نہیں سن نعوذ باللہ کرا سکتے، کیونکہ پیغمبر نو نہ لکھنا ہوندا سی نہ پیغمبر نو پڑھنا ہوندا سی۔ اے انہاں ایڈی وڈی جسارت کر چھڑیے، اے او ملک الحمدللہ پاکستان جتھے صحابہ دی گستاخی کیتی جائے تے بندہ نہیں بچدا، نبی دی گستاخی پاویں کیڑا کردا۔ اور اسا ہمیشہ آکھیا لوگوں اصحاب بھی پیغمبر دینے، آل بھی پیغمبر دیئے، ازواج بھی پیغمبر دینے، نبی دی بیوی نو عزت ملی ہے تے حضور دی وجہ تو، نبی دی اولاد نو عزت ملی ہے تے حضور دی وجہ تو، نبی دی اصحاب نو عزت ملی ہے تے رسول دی وجہ تو۔ جو رسول کا گستاخ ہو جائے گا صحابہ کا عاشق کیسے ہو جائے گا؟ عزیزان گرامی قدر پیغمبر دے متعلق جسارت کر دیتی ہے کہ پیغمبر نو لکھنا پڑھنا نہیں سی ہوتا۔ اچھا جی پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں سن جان دے، وہ فرماندے نے پھر غلطیاں چھوٹیاں موٹیاں ہو جاندیاں سن کاتباں کولوں، لہذا نبی تو ٹھیک نہیں سن کرا سکتے، اس واسطے کہ نبی پاک آپ تو لکھ بھی نہیں سن سکتے، نعوذ باللہ آپ پڑھ بھی نہیں سن سکتے۔ لہذا میرا دل کرتا ہے کہ الحمدللہ اسی تعلیمات آل محمد دے تحت پڑھنے ہاں کہ مذہب اہل بیت میں رسول کیسا ہوتا ہے۔ مہربانی جی، باقی تو سارے ذمہ دار نہیں جی، ایک گل سی میں سنا دیتی ہے، میں اندر کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرنا چاہتا، کوئی تبرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اے محفلاں جی میلاد دیاں بڑیاں خوبصورت، انہاں وچ لعنت اور تبرہ میرا خیال نہ ہی آوے تو چنگی گل ہے۔ ایک خوبصورتی ہے، ایک خوبصورتی نال سیرت پیغمبر بیان کیتی جائے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن حکیم چوں تے مذہب اہل بیت دی تفاسیر چوں میں پڑھنا چاہنا، لوکاں نوں دسنا چاہنا یہ جڑا پیغمبر دا انپڑھ ہو رہے ہیں یہ تواڈے چ جائز ہو سکتا ہے، مذہب اہل بیت چ جائز ہی نہیں ہو۔ باقی جا کے اپنا مذہب پر کھو، اپنے مفتی نال گل کرو، اسی قرآن پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتھوں انہاں ایک گلاں لئیاں نے وہی میں آیتاں پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ترجمہ کیتا گیا ہے، اور وہی ہے جس نے بھیجا بیچ انپڑھوں کے ایک رسول، منہم انہی میں سے، وہی تو ذات ہے جس نے بھیجا ایک رسول انہی میں سے، امیین رسولا، امیوں میں رسول آئے، امیوں میں رسول آئے اور انہی میں سے آئے۔ ایتھے نہ ترجمہ کیتا ہے امی کا، انپڑھوں میں پیغمبر آیا انہی میں سے۔ تشریح کی کیتی نے فرماتے نے جویں دے او انپڑھ سن، سبحان اللہ، جویں دے او انپڑھ سن انہاں دے وچوں ہی اللہ نے ایک نو پیغمبر بنا دیتا، یعنی فل امیین رسولا، امی دا معنی کیتا نے انپڑھ، یہ پوری دنیا دا معنی انپڑھ کیتا ہے۔ ہن میں اپنے علماء اور اہل بیت اطہار دا ترجمہ پڑھا، آج میرا موضوع یہی ہے جی، میں پڑھا ساڑھے علماء نے کی ترجمہ کیتا ہے، وہ ترجمے چی انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے گی کلیجیاں، وہ فرماتے نے وہی ذات ہے جس نے فی الامیین رسولا منہم، انہی ام القرآ مکے والوں میں، شہر والوں میں، ان میں رسول کو بھیجا، ان میں رسول کو بھیجا۔ ویسے امی دا میرا خیال ہے ترجمہ ایک باری سورہ قصص چوں بھی کر لینا چاہیے، وہ دینا تحقیق مزید بلند ہوئے گی۔ اے سورہ مبارکہ میرے کو قصص جی، خالق فرماندن وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، ہم کسی وادی کو بغیر وجہ کے ہلاک نہیں کرتے، ہم کسی بستی کو بغیر وجہ کے ہلاک نہیں کرتے، حتیٰ پہلے ہم یہ کرتے ہیں جب اسا فی امیہا رسولا، امیہا اوہی امی آگیا جی، امیہا رسولا، ہم اس شہر میں، مرکز شہر میں، اس بڑے شہر میں پہلے رسول بھیجتے ہیں، ہم ایسے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، پہلے اس شہر میں، امدہ میں نے مرکز،
امیین مرکز شہر میں، فی امیہا ان پڑھوں میں نہیں، اس شہر کے مرکز میں رسول بھیجتے ہیں، یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری وہاں نشانیاں بیان کرتے ہیں، جب لوگ منکر ہوتے ہیں تو پھر ہم عذاب بھیجتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ میرا خیال ہے کہ اس امی دا جڑا مفہوم ہے او میں تو اپنے علماء تو پڑھ کے سنانا، سارے جاننے آکھیا انپڑھا انپڑھ آئے نے سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ میرا خیال میں پڑھ دینا، انشاءاللہ ادنا بہت بہتری آئے گی اور سادہ مذہب بیان ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ آراف ہے، ہن تو سب توجہ کرنی، اللہ سینہ وہ لوگ یتبعون الرسولہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، کیسا رسول؟ النبیہ، النبیہ جو نبی بھی ہے، الامیہ پھر وہ امی ہے۔ اے ترجمہ آگے پڑھ لو، فرماندے نے وہ نبی بھی ہے، ان پڑھ اور ان پڑھ بھی ہے، نبی بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، اور ادھا ترجمہ ہونا علماء حق نے جڑا کیتا ہے وہ میں تشریح کر لگا۔ پوری دنیا نے لکھیا ہے وہ نبی ہے، رسول ہے اور ان پڑھ ہے۔ ہن ساڈے علماء دا ترجمہ سانو کافر آندے نہ بندے، سارے بہترین مسلمان نے جنہاں امی دا ترجمہ ان پڑھ کیتا ہے، آج جڑا پھر کافراں کیتا ہے انہاں دی نزد کافر، انہاں کی کیتا ہے؟ فرماتے نے وہ لوگ پیروی کرتے ہیں اس کی جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، اور جس کو دنیا میں پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے تھوڑی سماعت تھی۔ جس کو دنیا میں پڑھانے والا، ان پڑھ ہونا اور ہے، اس کا استاد کوئی نہ ہونا یہ اور ہے۔ پورے اس ویلے مجمع چ ایک بندے نوں نیند آئی ہے تو خوب نیند پوری پہ کرتے ہیں تاکہ عبادت بھی ہوندے رہے تو نیند بھی پوری اتھے ہی ہو جائے۔ جڑا ہن ستا ہے، جڑا ہن ستا ہے او دے نبی سبحان ستے اللہ نبی نو پاویں کو پڑھا لکھا آکھ چھڑے، پاویں کو ان پڑھ آکھ چھڑے، ستے نو کی ستے نو کی پا رہے جی۔ ویسے میں جڑا موضوع شروع کیتا ہے بڑی جاگن والی گل ہے، اینو جاگ کے سننا ہے۔ میرا مذہب سرخرو ہو رہا ہے، میرا مذہب سرخرو ہو رہا ہے۔ لوکاں دے مفتی بھی لکھ گیا نے امی، ہمارے علماء فرما۔ میں پہلے ایک نا تو مثال دے، یہ ترجمے نا قرآن دے ایک ایک لفظ دے کئی ترجمے، ترجمہ تساں اپنی مرضی نال کر سکتے ہو، رولا کوئی نہیں کر سکتے۔ مثلا قرآن دی قائد سورۃ توبہ دی، فقط تاب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی۔ ایک دوسرا ترجمہ پر پڑھ دینا، میرے کو ہوا تفسیر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ ایک بندہ ترجمہ کرتا ہے اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے، ایک ترجمہ کرتا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ تو انہوں ترجمہ ٹھیک کیڑا لگے؟ ہاں جی پہلا، شکریہ، پہلا کیڑا جدے چ مہربان ہو گیا؟ تو انہوں دوجا ٹھیک کیوں نہیں لگا کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو؟ اس لیے تم میں حیا موجود ہے، کیا بات ہے، تم میں شرم موجود ہے، تم میں رسول کی عزت موجود ہے۔ معاف اسے کیا جاتا ہے جو غلطی کرے، جب بطور کا بابا غلطی ہی نہیں کرتا۔ کمال ہے یار، میرا خیال ہے۔ شکریہ قبلہ، اے قبلہ تساں آکھیا اللہ مہربانی، علی ولی علی ولی سبحان اللہ۔ کی ترجمہ کیتا نے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ معافی کدوں ہوندی ہے جی؟ جدوں کوئی غلطی کرے۔ یہ مطلب ہے ترجمہ کرنے والے تے ذہن چ ایک کیڑا موجود ہے نا کہ نبی غلطی کر سکتا ہے۔ یار جن نے لکھا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، وہ دے ذہن چ کیڑا موجود ہے نا کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے، نبی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ جیڑا بندہ نبی دی غلطی دا قائل ہے وہ زہرا دا حیا کیسے کر جائے؟ تو آٹی کیا بات ہے؟ اور حضور نے فرمایا فاطمہ بساتو منی
فاطمہ میرا حصہ ہے، میں کل ہوں، فاطمہ حصہ ہے۔ جو کل کے متعلق بے حیا ہے وہ حصے کا حیا کیسے کرے؟ پیغمبر کے متعلق عقیدہ، شکریہ مہربانی کرنا، پیغمبر کے متعلق اعلیٰ عقیدہ ہوئے گا تو کسی دوسرے کے متعلق اعلیٰ عقیدہ ہوئے گا۔ پیغمبر کے متعلق اس دور سے بھی بندے موجود سن جنہیں عقیدہ ٹھیک نہیں سی، نبی دا کلمہ پڑھنے والے ایسے موجود سن، ہن نہیں، اس دور وچ بھی جنہ دا نبی دے متعلق عقیدہ ٹھیک نہیں سی۔ آنکھوں تے آیت پڑھ دی، میرا ہر پہلا ایک کلیئر کر رہی ہے، بندے میرے منہ لگندے نے کہ ایویں دے اودوں میں ایسا، بندے میرے لوگ پہوندے نے کہ ایویں دے اودوں میں ایسا ہے سن، ہے سن۔ ایک گستاخ نویں نویں پیدا نہیں ہوئے، ایک گستاخ پرانے زمانے بھی موجود سن اور نبی دے سامنے بھی موجود سن۔ میں آیت مجیدہ پڑھ دینا انشاءاللہ۔ خالق کائنات فرماندے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، ایمان والو تمہارا تو حق نہیں نہ بنتا کہ تم رسول کو تکلیف دو، ایمان والو تمہارا تو حق نہیں بنتا۔ مشرک تکلیف دے تو اور بات ہے، کافر تکلیف دے اور بات ہے، بدو تکلیف دے اور بات ہے، بت پرست تکلیف دے اور بات ہے۔ ایمان والو، ایمان والو تمہارا تو حق نہیں۔ سورہ مبارکہ الاحزاب 22واں پارہ ہے، آیت کا نمبر 53 ہے، آرام نال بیٹھ کے پڑھ لینا۔ اللہ فرماتا تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو، تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ میرے نبی کو تکلیف دو۔ بسم اللہ، تمہارا، میں ان جی وہ یاد رہنا، تمہارا تو حق نہیں بنتا۔ جدو توجہ کرو کہ پڑھ لوں گا میں ٹیپ تو نہیں، کئی بندے کو ٹیپ نہ چھڑ دیں تو آپ اپنا کام پہ کر دیں، میں تو تہاڈے واسطے آیا، تو توجہ کرنی ہے تو میں کو پڑھنا۔ فرماتے ہیں تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو۔ ایمان والو، ایمان والو، منافقوں نہیں، مشرکوں نہیں، کافروں نہیں، ایمان والو تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ میرے نبی کو تکلیف دو۔ مثلا اللہ فرماتا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، سوچنا بھی نہ یہ دنیا سے چلا بھی جائے نا بعد میں بھی اس کی زوجہ سے نکاح حرام ہے۔ سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ۔ خدا دی قسم ایسے گستاخ مسلمانہ چ موجود سن جنہ بے کے صلاح کی تھی کہ اگر ساڑھے مرن تو بعد ساڑھی بیوہ نال محمد نکاح کر سکتے ہیں تے اے جدو دنیا تے جان گئے اسی انہوں دی بیوہ نال نکاح کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ فرماتا ہے حیا کرو، جب تم جیسا نہیں تو معامل ایسا کیسے کر سکتے؟ نبی 18 سال دی بیوی چھٹ کے جائے، 100 سال دی ہو کے مرے، امت دی ماں فوت ہوئے گی۔ نبی 15 سال دی بیوہ چھٹ کے چلے جان، 15 سال دی بھی ماں ہے، 100 سال 150 سال دی بھی ہو کے جائے پھر بھی ماں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کا قانون تمہارے قانون سے نہیں ملتا، تمہارا قانون ہے اور تمہارے لیے قانون ہے کہ تم چلے جاؤ تو عدت کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ پیغمبر چلا جائے کبھی عدت ہی پوری نہیں ہوتی، نبی کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ بندے حسن ایسی سوچتے تھے، آیت آئی ہے نا، بولو بولو یار بولو، جیڑا بندہ حضور دی زوجہ تے متعلق انج سوچتا سی او ماں سمجھدا سی؟ نہیں نہیں، پھر ممی دل کاری آیا، دل تے میرا نہیں سی کرتا، جذباتی ہو گیا۔ جیڑا نبی دی بیوی نو ماں نہ سمجھے او دے تے بھی لعنت ہے۔ سار اٹھاؤ بھائی، پیغمبر دی عزت ہے۔ وہ بندے کدی اج ٹھٹا خورد آ جانا جڑے آندے نے قانون سارے واسطے برابر ہے، قانون سارے واسطے برابر ہے، پورا ہے نا۔ ایتو بڑا قانون کیڑا ہے؟ ایتو بڑا کیڑا قانون ہے؟ اے لا ریب قانون ہے، اے بے عیب قانون ہے۔ یہ وچ لکھے ہے اسی مر جائیے ساری بیوی عدت گزار کے 4 مہینے 10 دن دوجا نکاح کر سکتی ہے۔ آج ہی نہیں سارے مر چلے، میں مثال پہ دینا صرف۔ کئی بندے سوچ ڈوب گئے جب میں مر گیا تو کتنے کرے گی؟ اللہ دیو بندے ہو تو کی جدو ہاں ٹر جانا کر دی پھر جتنے کرنا، گھبرانا نہیں، میں تو مثال دیتا بھائی یار بندہ مر جائے تو دی بیوی دوجا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟
کر سکتی ہے. اے لکھے پیغمبر دی من بعد ہی ابدا، پیغمبر کی ابد تک نہیں کر سکتی، ابد تک نہیں کر سکتی. یہ دا مطلب ہے قرآن جیسے قانون وچی ساڈا قانون بھی موجود ہے تے پیغمبر دا قانون بھی موجود ہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے، ساڈا قانون ہو رہے یار، پیغمبر واسطے قانون ہو رہے. کلا بے کے سوچی جدا قانون ساڈے قانون نال نہیں ملتا، او دا خون ساڈے خون نال کیسے مل جائے. شکریہ قبلہ. گستاخ ہودوں بھی موجود سن، گستاخ ہونے بھی موجود. جس بندے نے پیغمبر نو ان پڑھ آ کے تے اپنی قوم نے مطمئن کیتا ہے میرا بچہ بھی بن گیا نا تو میں تیرا مجرم ہاں. کیوں؟ ساڈے علماء یہ دا مطلب بد نیتی نال بندے ترجمہ کر دیں. اگر پیغمبر دا حیا ہوئے تو ترجمہ بہتر بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں پتہ ہے انگریزی ایڈی بے حیا زبان ہے. اسی چھوٹے نو آنے ہیں بچے نو تو کتھے سے، وڈے نو آنے سے آپ کدھر تھے. یارہ پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں. چھوٹے کو ہم کہتے ہیں کہ تو کدھر تھا، ذرا بڑا ہو جاتا ہے تم کدھر تھے، وڈیرا ہو جاتا ہے آپ کدھر تھے. یہ دا مطلب ہے تم بھی کیا جا سکتا انہوں، تم بھی کیا جا سکتا انہوں، آپ بھی کیا جا سکتا انہوں. محذب لفظ آپ ہے، اے صدقہ جام. عزت والا لفظ ہے کہ آپ کہاں تھے. ادو تھلڑا لفظ ہے تم کہاں تھے. ادو تھلڑا کٹیا لفظ ہے تو کہاں تھا. انگریزی ایڈی بے حیا زبان ہے. آپ واسطے بھی یوں، تم واسطے بھی یوں، تو واسطے بھی یوں. ایڈی بے حیا ہے. ویسے الحمدہ ساڑھی مہذب زبان ہے. اسی آنے تسی کتھے سے، تسی بندہ ایک ہوں تسی کتھے سے، کتنا سونا لفظ ہے. تو کتھے سے کتنا سونا لفظ ہے. جنہ بندیاں نو ہن تک محمد دے متعلق لفظاں دا خیال نہیں آیا وہ علی نو بلا فصل کیڑے بڑے بن گیا. کمال ہے یار. اجے تک تے نہیں پتہ لگا نبی نو آپ آکھنا کہ تو آکھنا. بسم اللہ جزاک اللہ لالو ہو جو کرنا جو کرو. تمام جہانوں کے ہاشم عبد المطلب عبداللہ ابو طالب محمد علی سرکار ہے. تمام جہانوں کے ہاشم عبد المطلب عبداللہ ابو طالب محمد علی سردار ہے. جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں وہ بیٹے حیدر قرار ہے. حق کی دائی امام یا میں ہن اپنے علماء دا پڑھا جی ترجمہ کی کیتا. فرماندن الرسول النبی الامی. لوگاں لکھیا وہ رسول ہے، نبی ہے اور ان پڑھ ہے. ساڈے علماء جنہوں کافر لوگ لکھ دیں، ساڈے علماء نے لکھیا ہے وہ نبی ہے اور رسول ہے اور امی دا ترجمہ. جس کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو اسے امی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا استاد کوئی نہیں، لہذا وہ ان پڑھ تھے. وہ دی تشریح سنو گے جنہیں کل آکھنا نا اوڑا کل مولوی آیا سی انہوں قرآن چکاؤ، انہوں قرآن چکاؤ. وہ آگر دیکھ لوے میں تے چوکے کھلوتا ہوں. مینوں وکھرا کہڑا قرآن چکانے میں تے چکے چوکے کھلوتا ہوں. اتنے میں لکھ کے رکھے او فرماتے ہیں امی اسے کہتے ہیں جو بشری درسگاہوں سے نہ پڑھا ہو. کیویں سن دے ہو بھائی جان؟ امی اسے کہتے ہیں جو بشری درسگاہوں سے نہ پڑھا ہو بلکہ ملکوتی درسگاہوں سے پڑھا لکھا ہو اور وہ نظام حیات پیش کرتا ہے جو انسانی درسگاہوں سے پڑھے ہوئے دانشور بھی اس سے قاصر رہتے ہیں. اور آخری جملہ میں اپنے علماء کو سلام کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. لوگوں نے ترجمہ کیا وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں ان جیسے کو ہی رسول بنا کے بھیج دیا. میرے علماء سلام پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے ناخواندہ قوم میں، واہ جی واہ، میں نے بڑی تسلی ہوئی ہے بندے پڑھے لکھے بیٹھے نے. اے ذرا بچیاں نو میں دس لیا ناخواندہ کنوں آندے.
نہ کھاندا نہیں. ایک کھے ہوتی ہے نا کاف تے دو ہیواں دو اکھاں والی ہے. نہ کھاندا تو وہ جڑا نہ کھائے ایویں نہ کھاندا بچے اس کو کہتے ہیں چھوٹے بچے واسطے جو پڑھا لکھا نہ ہو. ان پڑھ نہ کھاندا آندے. تے ساڈے علماء نے کی لکھیا وہی ذات ہے. لوگوں کی لکھیا وہی تو ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی جیسا ان پڑھ بھیج دیا ہے. ساڈے علماء جنہاں دے اندر محبت علی ہے وہ فرماندن وہی تو ذات ہے جس نے ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو مبعوث کر دی. جے صدقہ جاواں ایک ناخواندہ اگے ذرا عام گل آ رہی ہے خصوصی گل چلی گئی سخت نکل گئی ہے. ایک ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو بھیج دیا. اور اگلا جملہ فرماتے ہیں ایک غیر تعلیم یافتہ قوم میں تعلیم دہندہ کو بھیج دیا. جہاں تعلیم نہیں تھی محمد تعلیم دینے آئے ہیں. او عجیب پنڈ جدے وچ ماسٹر آ کے آکھے لوگو میں قرآن کی قسم ہے میں پڑھے. بلے بھائی بلے. جس پنڈ ٹیچر آ کے مسیتے قرآن رکھ کے آکھے لوگو میں پڑھیا لکھے ہوں میں ماسٹر. تسی ہستے اس واسطے ہوتا ہے ایڈا ان پڑھ تے بیوقوف بھی کو پنڈ ہو سکتا ہے جتھے ماسٹر نو منوانا پہ جائے. جتھے ماسٹر نو تعلیم منوانی پہ او پنڈ بیوقوف ہے. جس امت جو نبی نو منوانا پہ میں پڑھیا لکھے. کمال ہے اس امت تو جاہل امت کڑی ہوئے گی. فرماندن کمال ہے اللہ فرماندہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ہی. ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ نفس کرے. سورہ جمعہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. محمد بھیجا اس لیے گیا ہے میلاد تے آئے ہو. آج مقصد میلاد بھی سمجھو نا کہ بلا اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے بھیجا اس لیے ہے تو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. سکولوں میں ڈاکٹر نہیں آتے سکولوں میں ٹیچر آتے ہیں ماسٹر آتے ہیں نا. جڑا پڑھائے کتاب انہوں معلم آندے. جڑا حکمت پڑھائے ڈاکٹری پڑھائے انہوں ڈاکٹر آندے. پیغمبر مولا نے دووے ہوتے ایک دم دے کے بھیجے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب کا معلم بھی تو ہے حکمت کا معلم بھی تو ہے. وہ جڑے بندے آندے نے کوڑا بکھاؤ قرآن چوں جڑا قرآن چوں بیکھے آئی انہوں من گیا ہے. تو ساگور ہی نہیں نہ فرمائے فلانی شاہ بکھاؤ قرآن چوں فلانی شاہ بکھاؤ قرآن چوں. قرآن جنہوں معلم کہہ رہے ہیں تو انہوں ان پڑھ کہہ رہے ہیں. کوڑا بھی قرآن چوں نکلا ہے تو کہڑا من رہے ہیں. جو قرآن چوں نکلے آؤ تو پہلے مننا. اوہ اللہ دیو بندے کی کر دے. کوئی آندہ میلاد قرآن چوں بکھاؤ وہ بھی قرآن چوں موجود ہے. کوڑے دا ذکر قرآن چوں موجود ہے. جانوروں دا ذکر قرآن چوں موجود ہے. آج میرا موضوع نہیں آج میرا موضوع ذات رسول ہے. جیڑی گل قرآن چاہیے وہ من گیا وہ تو منو نہ پہنا. کوئی بندہ مذمت نہیں کر رہا اس مولوی دی جس حضور نو ان پڑھ رکھے. میرا خیال ہے کہ میں دلیل دین واسطے قرآن دی ایک اور آیت پڑھی. پہنا تے گل دسو جی کیا اللہ نے ہر نبی کو وعدہ نہیں لیا کہ جدو میرا یہ پیغمبر تیرے کو آئے گا تو ایمان بھی لے آنا تے مدد بھی کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. مدد بھی کرنا ایمان بھی لانا. اے میرا نبی جس نبی دی نبوت تے مور نہ لائے وہ نبی نہیں بنتا. جس رسول دی رسالت تے مور لایا وہ رسول نہیں بنتا. ہر نبی امتی نبی میرا نبی سردار نبی. اللہ نے معراج والی رات ہر نبی نو قبر چوں اٹھا کے مسجد اقصی چ کھڑیا. انہاں کہا جی سانو زندہ کیوں کیتا گیا. اللہ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو. امام کون ہوئے گا فرمایا زہرا دا بابا حسنین دا نانا. یہ پیچھے 2 رکعت نماز ہر نبی نے قبلہ پڑھی ہے. انہوں نے کوئی نماز قضا ہوئی سی نہیں ایسی گل کوئی نہیں. صرف اللہ بتانا چاہتا تھا جب محمد سامنے آ جائے نا نبی بھی مقتدی بن جاتے ہیں اور محمد ان کے امام ہوتے ہیں. اگر ہر نبی دا نبی میرا نبی ہے اور ہر رسول دا رسول
میرا رسول ہے تو پھر میں قرآن چو پڑھن لگا دلائل ہی دے سکنا جی میں کہا کسی دی اچھی پہنے اللہ فرمانتا ہے اذهب بکتابی ھذا حضرت سلیمان نے لکھ کر خط ہدہد کو دیا اور کہا کہ یہ میرا خط بکتابی یہ میری کتاب یہ میرا لکھا ہوا یہ میرا لکھا ہوا یہ میرا بھائی کیا بات ہے یہ میرا لکھا ہوا لے جا آؤ جی آؤ بچے آ جاؤ تواڈے لو بندے بہندے نے دو بچے نکے نکے آئے نا تو بندے پہ بہندے جی میں گل پہ کرنا جی کوئی اہمیت ہے کہ کوئی بھائی اللہ دے بندے ہو کی ہو گیا او بچے بیٹھے نے تو انہوں کی جان چھٹی ہے ورنہ 3-4 بندے دیکھ ہی جانتے تھا جی میں جین نہ آ گیا نہیں دروازہ رہن دے دروازہ جو ہے نا تو اتنے بندے آنا ہی آنا دروازہ ہوں ہی اسے واسطے تو آڈے میں کروڑ باری ترلا کرانا ادھر نہیں ویکھنا تو ساں ہر صورت ویکھنا کیونکہ دروازہ ہے دروازے لو فطرتاً بندے بہندے نے تا نبی فرمایا سی انا مدینہ تو العلم والی ان بابا شکریہ لو جناب حضرت سلیمان میرے نبی دے امتی نبی نہیں یارا میرے نبی تو چھوٹے نبی نہیں میرے نبی سلیمان دے سردار ہیں کہ نہیں آ بھائی قرآن پڑھی اذهب بکتابی ھذا ہدہد نو حضرت سلیمان نے فرمایا سبا دے ملک چک ملک ہے او دی طرف میں رکا لکھن لگا اے خط میرا بکتابی میرا لکھا ہوا لے جا میرا لکھا ہوا لے جا یہ دا مطلب ہے من مولوی سلیمان تو لکھنا جانتا تھا نا سبحان اللہ آج یہی موضوع ہے جی بہت شکریہ کہ یہ دا مطلب ہے حضرت سلیمان لکھنا جانتے تھے اور جو لکھنا جانتا ہے وہ پڑھنا بھی جانتا ہے یہ دا مطلب ہے سلیمان لکھنا بھی جانتے تھے سبحان اللہ میرا موضوع پڑھانا والی گل معلم والی اگے رہے پہلا تو ثابت ہو گیا کہ بلا کہ نبی لکھنا جانتا سی تو اسے خط لکھیا سی تے جڑا لکھنا جانتا وہ پڑھنا بھی جانتا ہوں تو سواد آؤں گا یہ مطلب ہے میرا دل کردہ وہ مولوی صاحب کتے مل جانا مفتی انہوں نے پوچھا تو اپنے نبی نو سلیمان دے برابر بھی نہیں سمجھ تو سنگا اور نہیں فرمایا وہ تو اپنے نبی نو سلیمان علیہ السلام دے برابر بھی نہیں سمجھتا سلیمان تے لکھنا بھی جانتے سن پڑھنا بھی جانتے سن تو اپنے نبی دے متعلق کرنا نہ لکھنا جانتے سن نہ پڑھنا جانتے سن آج تو بعد شکوا نہ کرے آجے شیعو آج تو بعد خصوصاً شکوا نہیں کرنا نہ سڑنے نہ منہ پیڑا بنانے جیڑے بندے محمد مصطفیٰ نے سلیمان علیہ السلام دے برابر نہیں سمجھتے وہ جدوں مرضی علی نو جتھے کھلار کے آکشن کچھ فرق نہیں ان چاروں میں جیڑے بندے اپنے نبی دے متعلق فرق نہیں جانتے اور نبی دے وسیع دے متعلق کی عقیدہ رکھنے وہ خط لکھیا نے وہ خط لے کے گئے اے قرآن اللہ فرماندہ ہے قالت اس بی بی نے سرداروں کو بلا کے کہا یا ایوہ الملو اے سرداروں انی الکیا الیہ کتاب کریم میری طرف ایک کتاب کریم آئی ہے میری طرف ایک رکا لکھا ہوا آیا ہے مجھے سلیمان کا خط آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بس اے حضرت سلیمان نے ہاتھ نال لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خط وہ دکھڑ پہنچ گیا وہ سکے اے میں نو خط آیا ہے خط لکھ کے نبی نے دسیا اسی انپڑھ نہیں ہوں تے پھر نبی نے اپنے علم دے اظہار واسطے اعلان کیتا یا ایوہ الملو ادھر او اپنے سرداران گل پہ کرتی سی ادھر حضرت سلیمان اپنے سرداران بٹھا کے پہن دے سن ایوکم یاتینی بیرشیہا قبل ان یاتونی مسلمین تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے تخت کو سمیت بلقیس اٹھا کے میرے سامنے لے آئے
وہ بھی خط سنا سی. ادھر سلیمان نے آخیا چک لو سنے خط سنے تخت سنے بلقیس. قرآن کہہ رہا کالا عفریت من الجن، ایک جنوں میں سے بولا جو عفریت تھا، بہت بڑا دیو تھا، بڑا جن. اس نے کہا انا آتی کا بھی، میں لے کے اسے آتا ہوں. کنی دیر قبل ان تقوم میں مقامی کا ایجنڈا جاری ہو چکا ہے، دربار لگ چکا ہے، آپ فیصلے کر رہے ہیں. ابھی آپ کا دربار برخاست نہ ہوگا تو میں حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ 6 مہینے گھوڑے کا سفر ہے. یہاں ملک سبا ہے، تیز رفتار گھوڑا 6 مہینے شب و روز دوڑتا رہا، اتنا دور ہے. لیکن میں جن ہوں، میں لے کے آؤں گا تیرا دربار برخاست ہونے سے پہلے. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور فکر کی ضرورت نہیں، میں مضبوط بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. امانت میں خیانت نہیں کروں گا، سوئی ہوئی کے منہ سے کپڑا بھی نہ ہٹے گا، اور امانت تیرے حوالے کر دوں گا. مجھے بھیج. میں مضبوط بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. حضرت سلیمان کہنے لگے کنی دیر سے آئے گا؟ تہاڈا دربار اجے برخاست نہیں ہوگا تو میں لے کے آ جاؤں گا. جی میں کسی بندے نو آکھیا جا مٹھائی لے کے آ 2 کلو. کدوں آئے گا؟ وہ آکھے مجلس اجے نہیں مکے گی، میلاد اجے نہیں مکے گا، تو میں اتنے حاضر کر دیا گا. کیک کدی چھتی لے کے آئے، ہو سکے دربار مکن تو پہلا میں حاضر کر دیا گا. حضرت سلیمان فرماتے نے تھلے بہ جا روندا جن بنن. ایڈی دیر وہ جنہ انساناں نو ویکھیا تے انہاں حضرت سلیمان نو آکھیا جی ساڈے چوں اے ہی وڈا سی، اے ہی ایڈی چھتی لیا سکدا سی، جے تہاڈے کولوں کوئی چھتی لیاوندا تے اودے کولوں منگوا لو. سارے اسی تے نے جو کس اے قرآن قال الذی عنده علم من الکتاب، اس محفل میں سے وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. اے پیغمبر کو ان پڑھ کہنے والا، کتاب میں سے کچھ علم تھا. کسی عالم بڑے نو فون کر کے پوچھنا کیا ایدہ نام آصف بن برخیہ نہیں سی؟ اے حضرت سلیمان دا پانجا نہیں سی؟ نالے حضرت سلیمان دا دماد نہیں سی؟ جن نہیں سی، انسان سی. او سکیا آنا میں لے کے آؤں. حضرت سلیمان نے کہا تو کنی دیر؟ سارے جنہ نے دیکھا کہ پتہ لگ جاندے کنی دیر چلے ہوندا ہے. او سکیا آنا اتی کا بہی قبلا این جرتد علیکا طرفک، آپ ایک مرتبہ اپنی آنکھ سے اپنی طرف دیکھیے نا. سلیمان نے اپنی طرف دیکھا. او سکیا اب ادھر دیکھیے، جدو ایتھو آنج ویکھیا تے او سکیا اے جے. سبحان اللہ، سبحان. قرآن افسانہ نہیں، قرآن آسفیہ کے بلا افسانہ نہیں، قرآن. جب اس نے پلٹ کے دیکھا تو سامنے بلقیس کے تخت کو پایا. جنہ دے حواس اٹھ گئے. یہ مطلب ہے جن تو زیادہ قوی بھی سی، جن تو زیادہ امین بھی سی، جن تو زیادہ قوی بھی سی اور جن تو زیادہ امین بھی سی. اسی پاگل نہیں تے نہ بوٹی پی کے علی نو بلا فصل بننے ہیں. نبی کا وسیع ہوتا ہی وہ ہے جو جنوں سے قوی بھی ہو. کمال ہے یار، جنوں سے امانت دار بھی ہو، اور جڑا جنہ تے حاوی ہوئے او نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے. جنوں جن چمبڑ جان او نبی دا نائب نہیں. اے جانستے گیا سی، ہیلی کاپٹر کھڑیا سا، ہیلی کاپٹر نہ رسالم کیا سی کا دینا علم نہ. بہت شکریہ کہ بہت شکریہ. کا دینا علم نہ. علم من الکتابی، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام انہوں بیان کر رہا سا. تو انہوں پتہ ہے کئی بندے بچارے ایڈے سادہ ہوتے ہیں، وہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو سن کے منہ اڑ چھڑتے.
کسی بندے نو آکو فلانا بندہ 2.5 کلو جلیبیاں کھا جاندہ تے بچارہ جڑا پا بھی نہیں کھا سکتا وہ منہ اٹ گیا ہے، یعنی وہ حیرانگی نہ منہ کھولے کا، یعنی یہ اردو دا محاورہ منہ کھولے کا۔ جدو میرے پنجویں امام نے بیان کیتا نا کہ جن لے آندا سی پچھلے ٹائم تے وہ وسیع نے لے آندا اکھ چمکن تو پہلے بندے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بیٹھا سی میرے امام دے سامنے، وہ جیوں ویکھن لگا، امام آکھے تینوں کی ہے؟ کہنے لگا جی وہ کون سی؟ فرمایا نبی کا نائب تھا۔ ہائے 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 ہائے، ایک نبی کا نائب تھا۔ آندہ اس کے پاس کیا تھا جو اس نے زمین ہی کھینچ لی، زمین کی تنابیں ہی کھینچ لی۔ فرمایا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اس آکھا جی اینا علم سی دے کول کتاب چو، اینا علم، اینا جدو اس 3 باری زور لا کے کہ نا دے کول اینا علم سی، میرے پنجویں امام فرماتے اسے نہ سوچ مجھے دیکھ۔ کیا بات ہے، میں پیغمبر پڑھنا، اپنا پیغمبر پہ پڑھنا، میں اپنا مذہب پہ پڑھنا۔ مفتی نے پیغمبر کو لکھ دیتا ہے، وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ میرے امام، میں پہلے جملہ آکھیا سی کہ تعلیمات آل محمد سرخرو ہو رہی ہیں، تعلیمات آل محمد سرخرو ہو رہی ہیں، پڑھ لکھے جائے میں نظر آ رہا ہے۔ ہوں تعلیمات آل محمد دیکھو، لوگاں نے حضور نو انپڑھ رکھے۔ میرے پنجویں امام فرماتے ہیں اس کے پاس علم تھا۔ اس کیا کتنا علم تھا؟ میرے امام دے لفظ میں، میرے امام فرماتے ہیں کل 73 اسم اعظم ہے، 73 اسم اعظم ہے۔ کہنے لگا پھر فرماتے ہیں پھر ایک وہ جانتا تھا 72 ہم جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، ایک وہ جانتا تھا 72 ہم جانتے ہیں۔ اس بندے نے سوال کیتا، اے امام پنجم، لوگ تو آپ کی جد کو بھی ان پڑھ کہتے ہیں، قرآن میرے ہاتھوں تھے میں ان کے ہی پڑھے ہیں۔ میرے امام باقر علول فرماتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، میری جد محمد 73 زبانوں کو لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے۔ کنا بندے نال ساڈا واہ پੈ گیا، تسی حیران ہو گے۔ انہاں دے عقیدے چ بھی لکھے ہے کہ حضرت سلمان نو فارسی آوندی سی تے نبی پاک نو عربی آوندی سی۔ وہ جو سلمان کلمہ پڑھن آئے نا تے وچ ترجمان بھایا سی یہودی، وہ فارسی چ اودے نال گل کردا سی تے عربی چ حضور نال گل کردا سی، کیونکہ حضور نو فارسی دی اللہ معافی۔ یہ سارے بہت اچھے مسلمان جی، جڑے نبی نو انج مانتے ہیں بہت اچھے مسلمان۔ یہ مسکین ہی کافر ہو گئے جنہ دے امام نے آکھیا 73 زباناں تھا، پیغمبر نو لکھن تے بھی عبور حاصل سی اور پڑھ لین تے بھی عبور حاصل سی۔ یہ 73 بھی قید نہ ہوندی جے ادو زباناں 73 نہ ہوندی۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ ہو سکتا تو زباناں ہی انیاں چلدیاں ہون۔ ویسے تے نبی ایسے بھی گزرے نے جڑے جانوراں دی بولیاں دا علم بھی رکھدے نہیں رکھدے۔ یا حضرت سلیمان منطق الطیر، اے لکھا یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر، مجھے جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے۔ حضرت آجا کان 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 کر دینے تو کدی کسے بی بی نے نہیں آکھیا توڑا چاچا پہ آؤں گا، اور جدوں آکھیا ہو سکا توڑا ماموں پہ آؤں گا، چونکہ انہوں زیادہ تعلق اور رغبت اور پیار ماموں پر ہوتا ہے، انہوں کان دی سمجھے جو ماموں ہی ہوندہ ہے، او دا ترجمہ اس چاچا کدی نہیں کی۔ یہ دے اپنی اپنی گل ہے، لیکن حضرت سلیمان نو پتہ لگ جاندہ سی یہ کہاں کہاں کیوں پہ کرتا ہے، بلی میاؤں میاؤں کیوں پہ کرتی، گدڑ کوکو کیوں پہ کرتا ہے۔ حضرت سلیمان نو سارا پتہ ہوندہ سی۔ سلیمان دے نبی دا نام محمد ہے، رکھ مولوی قرآن تے دوے ہاتھ، کیا ہرنی نبی پاک دے دربار سے نہیں آئی؟ کمال ہے یار، ہرنی نبی پاک دے دربار چاہیے۔ او دا ایک بچہ کسے صحابی نے لے اندہ سی بچیاں نو کھڑان واسطے، اس زمانے چ کڑے بالو ہوندے سن تے کڑیاں ٹریناں ہوندیاں سن،
ادو یہ کچھ ہوں سی ادھر باہروں ایک ہرن کا بچہ چکیا وہ بچے وہ کھیلتے سن پہ ہرنی دربار چ آ گئے جی تھی بیٹھے ہو نا اتوں سیدھی ٹری اتوں ٹر پی جدو اتوں جانور آئے گا تو بندے پرا تران گے نا یار میری پنجابی ہے سیال کوٹی تران گے آپ پرا کری پیغمبر نے فرمایا مت کچھ کہو کچھ کہنے کے لیے آ رہی ہے اے سلیمان دا بھی نبی ہے سلیمان سیدھی ہرنی آ کے کھلو گئی اس اپنی زبان چ کچھ آکھے تے پیغمبر اعظم نے صحابہ متوجہ ہوئے تے فرماندے نے ایدا ایک بچہ کسے بندے لیندا ایتھے تے او آندی ہے دوسرا میرا جڑا بیٹا ہے وہ میرا دودھ بھی نہیں پیندا بڑا اداس ہے تے اپنے اچرا کو نہ منن والے نے کہہ دیو کہ اپنے بچے چپ کران واسطے کسے دے بچے نہیں روائی دے ایک صحابی اٹھے ہو سکا یا رسول اللہ میں لے کے آیا وہ کر گیا انہیں لے آ کے واپس کر دیتا ایک بڑی عظمت ہے اس بندے دی جڑا نبی دے آکھے حق والے دا حق واپس کر نبی دے کہن تے حق والے دا حق اس واپس کر دیتا ہرنی جویں آئی سی ایویں ہی واپس چلے گئی اپنے بچے دے نال اے پورے صحابہ دی صف نو چیر دی بچوں دی سدھی نبی کو آئی انہوں پتہ سی نا اے وے جڑا میری زبان سمجھ کمال ہے بھائی ایدہ مطلب ہے جانور رسول کی معرفت رکھتا ہے مفتی محمد کی معرفت نہیں رکھتا میرے عزیزو حضرت امام نے فرمایا 73 زبانوں آندھنے سلمان فارسی عربی نہیں سی ہوں نوز باللہ تو سرکار نوز باللہ فارسی میرے امام فرمایا 73 زبانوں تے ابو راسل اگوں تھی موجزہ سنو گے تو آج میں تو سمجھانا ہے میں تو انہوں کا کری سمجھانا ہے میں تو کو سمجھ حاصل کرنا ہے آندھنے جبریل نے آ کے پیغمبر نو آکھیا پیا جڑا ترجمان وچ بیٹھا نا اے تو انہوں دا پیا لاندا جا اے سلمان گل کردا تے ہور دا چھڑدا تسی گل کردا تے ہور دا چھڑدا اے دا پیا لگدا تے فرماندے نے نبی پاک نے آکھیا یا اللہ اے پھر سلمان نو کیویں ساریاں زباناں آ جان گیاں ایک کو کرم کر کے سلمان کوئی زبان میرے دی سمجھ آ جائے تے اللہ پاک نے فرمایا اپنا لعاب دہن سلمان دے منہ چلاؤ تو سرکار نے اپنا لعاب دہن سلمان دی زبان تے لایا انہوں ساریاں زباناں آ گئیاں شاباش تیرے منن دے جدے لعاب دہن چے نہ سرے آپ ان پڑھ کیسے ہو جائے سبحان اللہ بہت شکریہ یہ مطلب ہے عقل تا دین ہی کسے کو ہے میں سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ پھر پڑھ دیں میں حیران ہوں یار اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حبیب ان کے درمیان تو آیا ہے نا جی عرب بدو جاہل سن جڑے پڑھے لکھے بندے سن عیسائی تے یہودی سن وہ میں بڑی لطیف نتیجہ تم دین لگا اللہ فرماتا ہے حبیب اپنی نبوت کو بیان کر یجدونہو مکتوباً اندہم فی التوراۃ والانجیل یہود و نصارہ تیرے سامنے ہیں ایک انجیل کو مانتے ہیں دوسرے زبور کو مانتے ہیں جب تو اپنی نبوت بیان کرے گا نا یہ اپنی کتابوں میں مکتوباً لکھا ہوا پائیں گے کیا بات